ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور دراز پہاڑوں اور دریاؤں کے درمیان ایک ریاست آباد تھی۔ وہاں ایک نوجوان شہزادہ رہتا تھا جو ہمیشہ سے ایک ہی خواب دیکھتا تھا کہ اس کی بیوی دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو۔ لیکن جاتے دنوں کے ساتھ ساتھ اسے بہت مشکل ہو رہی تھی، کیونکہ کسی لڑکی میں اسے کچھ خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک تتلیوں کی شہزادی کے بارے میں سنا جو بہت حسین اور چنچل تھی، کھلی اور تازہ فضاؤں میں ہستی گاتی تھی۔ لیکن ایک روز ایک بڑا سا باز اڑتا ہوا آیا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ کہاں یہ کبھی کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ یہ بات سنتے ہی نہ جانے شہزادے کو کیا سوجی، اس نے طے کر لیا کہ وہ اس تتلیوں کی شہزادی کو ڈھونڈے گا اور اس سے شادی کرے گا۔ کچھ دنوں بعد وہ اس شہزادی کی تلاش میں نکل گیا۔ کھوجتے کھوجتے وہ میلوں دور ایک عجیب سی جگہ پر آ گیا جہاں اسے عقاب اور دوسرے دیگر جانور دکھے، اور وہ جگہ وادی عقاب کے نام سے مشہور تھی۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ عقاب انسانوں جیسی باتیں کرتے تھے۔ شہزادے نے ان سے تتلی شہزادی کے بارے میں دریافت کرنا چاہا تو اچانک سامنے ایک دیو نمودار ہوا۔ اس نے کہا، تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تو شہزادے نے کہا کہ میں یہاں تتلی شہزادی کو لینے آیا ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ دیو اس کی بات سن کے بہت ہنسا اور کہا کہ یہ تمہاری بھول ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تتلی شہزادی تمہیں مل جائے تو تمہیں یہاں ایک رات گزارنی ہوگی۔ اگر تم صبح تک زندہ بچ گئے تو تتلی شہزادی تمہیں دکھ جائے گی اور تم اسے لے جانا۔ دیو نے اسے دیکھ کر پھر کہا، ویسے تو یہاں تک کوئی پہنچا نہیں، اور اگر پہنچ گیا تو زندہ بچا نہیں۔ تو دیکھتے ہیں تم خوش نصیب ہو یا بد نصیب۔ کیا تم اس تتلی شہزادی کو آزاد کروا کے لے جاؤ گے یا خود بھی ہمیشہ یہاں دفن ہو جاؤ گے؟ اور یہ کہہ کر وہ دیو وہاں سے غائب ہو گیا۔ شہزادہ کشمکش میں چلا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ آخر اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا۔ ایسا کیا ہے یہاں جو کوئی زندہ واپس نہیں گیا؟ خیر، پھر ساری باتیں سارے خیال جھٹک کر وہ وہاں ٹہلنے لگا اور رات کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن جب رات ہوئی تو نظارہ ہی بدل گیا، کیونکہ خوفناک بھیڑیے، گیدڑ، شیر اور ریچھ وہاں آ گئے۔ شہزادے نے انہیں دیکھا تو اسے اپنی موت آتی نظر آئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ دیو کس بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن اس نے اپنے ہوش نہیں گنوائے بلکہ آس پاس نظر دوڑائی تاکہ کوئی چھپنے کی جگہ مل سکے۔ اچانک اس کی نظر ایک بڑے سے درخت پر پڑی۔ وہ بھاگتا ہوا درخت پر چڑھ گیا اور ایسے اس نے شکر ادا کیا کہ اچھا ہو گیا کہ میں نے درخت پر چڑھنا سیکھا ہوا تھا، ورنہ آج تو مجھے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ اور پھر ساری رات درخت پر گزار دی، اور وہ بھیانک جنگلی جانور پوری کوشش کرتے رہے کہ شہزادہ درخت سے نیچے اترے اور وہ اسے کچا چبا جائے۔ لیکن پوری رات گھومنے کے بعد صبح ہوتے ہی وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ ان کے جانے کے بعد شہزادہ کافی دیر دیکھتا رہا کہ کہیں وہ واپس تو نہیں آئیں گے، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ جا چکے ہیں تو شہزادہ درخت سے نیچے اترا، اور نیچے اترتے ہی اسے تتلی شہزادی دکھ گئی۔ اسے دیکھ کر تو وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا، لیکن تتلی شہزادی پنجرے میں قید تھی۔ شہزادے نے جب اسے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا، کیونکہ اسے ہمیشہ یہی تو چاہیے تھا، اس کا ایک ہی تو خواب تھا، اور آج وہ خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ تو اس سے خوشی کے مارے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شہزادے نے سارا ماجرا تتلی شہزادی کو بتایا کہ وہ اسے تلاش کر کے اپنے ساتھ لے جانے آیا ہے تاکہ اس سے شادی کر سکے۔ تتلی شہزادی یہ بات سن کے ہنسی اور کہا کہ تم وہ واحد شخص ہو جو یہاں تک پہنچے، ورنہ نہ جانے کتنے مجھے ڈھونڈنے آئے تھے لیکن اپنی جان سے ہاتھ گنوا بیٹھے۔ اور پھر کہا کہ تم اب اس پنجرے کو جلدی سے ہاتھ لگاؤ تاکہ میں آزاد ہوں اور تمہارے ساتھ چلوں۔ شہزادے نے ایسا ہی کیا، اور جیسے ہی اس نے پنجرے کو ہاتھ لگایا وہ پنجرہ غائب ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے تتلی شہزادی آزاد ہو گئی۔ تتلی شہزادی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ ایک بہادر نوجوان ہے، کیونکہ یہ کام اس سے پہلے کوئی نہ کر سکا۔ اور پھر دونوں واپس محل کی طرف لوٹ آئے اور دھوم دھام سے دونوں کی شادی ہو گئی، اور وہ ایک ساتھ بہت ہنسی خوشی رہنے لگے۔